عام طور پر جب کسی کامیاب نئے بزنس یا کسی سٹارٹ اپ کی کہانی بیان ہوتی ہے تو ذہن میں ایک بڑی واضح تصویر آتی ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے یا ماڈرن آفیسز اور وینچر کیپٹل کی فنڈنگ وغیرہ۔ ہاں بالکل، اور بہت ہی جدید قسم کے بزنس پلانز بھی سامنے آتے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر غور کیا جائے اور کسی ایسے سٹارٹ اپ کا پتہ چلے جو ملک کے سب سے منظم اور انتہائی منافع بخش سپلائی چین نیٹ ورکس میں سے ایک ہو، اور اس کی بنیاد کسی فورن ڈگری ہولڈر نے نہ رکھی ہو۔ بالکل وہی تو، اس کی بنیاد ایک 31 سالہ اور میٹرک پاس خاتون نے رکھی ہو، تو کوئی سوچے تو کیسا لگے گا؟ یہ کافی حیران کن ہے۔ واقعی یہ کسی ڈارک سٹارٹ اپ جیسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ کسی روایتی بزنس کی نہیں بلکہ ایک ایسے ہی عمدہ ڈارک سٹارٹ اپ کی کہانی ہے۔ دستاویزات اور رپورٹس پر مبنی دی پنکی سنڈیکیٹ کی اس تحقیق میں حقیقت کسی کرائم تھرلر سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ اور اس گہرے مطالعے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بنیادی وضاحت کرنی انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، وہ ضروری ہے۔ ہمارا مقصد ان دستاویزات میں موجود کسی بھی قسم کے سیاسی دعووں، الزامات یا اداری تنقید کی حمایت یا تصدیق کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا کام محض ایک تجزیہ کار کے طور پر ان معلومات کو دیکھنا ہے۔ صحیح، یعنی ہم صرف ان رپورٹس میں جو حقائق فراہم کیے گئے ہیں ان کا آسان الفاظ میں تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، تاکہ اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے اور اصل تصویر سامنے آئے۔ یہ وضاحت واقعی اہم ہے، کیونکہ جب معلومات میں ریاستی اداروں پر ایسے سنگین دعوے موجود ہوں تو غیر جانبدار رہنا ہی درکار ہے۔ خیر، اب اس کہانی کی ابتدا پر آتے ہیں۔ دستاویز بتاتی ہے کہ اس پورے نیٹ ورک کی ماسٹر مائنڈ کا نام پنکی ہے۔ اچھا۔ اور ان کی شخصی پروفائل کسی بھی طرح سے ایک خطرناک مافیا ڈان والی نہیں لگتی۔ ان کی پیدائش 1995 میں کراچی میں ہوئی، یعنی عمر میں بھی کافی جوان تھیں۔ ہاں، 31 سال۔ رہائش کے حوالے سے دستاویز میں ذکر ہے کہ ان کا تعلق A1 کمپلیکس گلشن اقبال اور ابو اللہ سہانی روڈ کراچی سے ہے، اور یہ اپنے 3 بھائیوں یعنی نثار، ریاض اور شوکت کے ساتھ ایک بالکل عام سی زندگی گزار رہی تھیں۔ تو وہاں سے یہ دھندا شروع ہوا۔ وہی نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک عام سے رہائشی سوسائٹی سے نکل کر کوئی اتنے بڑے پیمانے کا دھندا آخر کیسے شروع کر سکتا ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جرم کی دنیا میں انوویشن اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں اس کی سب سے کم امید ہوتی ہے۔ پنکی نے کسی بڑے منصوبے کے تحت یہ بزنس نہیں شروع کیا تھا۔ اچھا، تو پھر ابتدا کیسے ہوئی؟ دستاویز کے مطابق وہ ابتدائی طور پر خود منشیات استعمال کرتی تھیں اور زیادہ شراب نوشی کی عادی تھیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا تھا جب شراب کا اثر زائل ہونے لگتا تھا۔ تو اپنے نشے کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ کیا انہوں نے؟ بالکل، اپنے نشے کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے شراب میں مخصوص مقدار میں کوکین ملانا شروع کر دی۔ یہ پورا عمل کسی کمرشل مقصد کے لیے ہرگز نہیں تھا، یعنی صرف اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی۔ ہاں بتائیں۔ ایک انسان جو خود عادت کا شکار ہے اور صرف اپنے نشے کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک چھوٹے موٹے تجربے کر رہا ہے، وہ اچانک ایک ایسا فارمولا کیسے تیار کر لیتا ہے جو پوری مارکیٹ کو اپنے لپیٹ میں لے لے؟ ایک عام کنزیومر سے اتنے بڑے سپلائر بننے کا آخر سفر کیا تھا؟ اسے ہم ماڈرن بزنس کی زبان میں پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کہہ سکتے ہیں۔ جب پنکی نے یہ فارمولا تیار کیا تو اس کا اثر انتہائی شدید اور باقی چیزوں سے مختلف تھا۔ اسی دوران ان کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی آئی۔ اچھا، وہ کیا تبدیلی تھی؟ ان کی شادی ایک منشیات فروش رانا اکرم سے ہو گئی۔ ایک عام صارف ہونے کے ناطے پنکی کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ مارکیٹ میں نشہ کرنے والوں کی طلب اصل میں کیا ہے۔ صحیح۔ جب انہوں نے یہ فارمولا خود پر آزما لیا اور اس کے اثرات دیکھ لیے تو انہوں نے اسے اپنے شوہر اور بھائیوں کی مدد سے مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ تیزی سے مارکیٹ میں مقبولیت حاصل کر رہا ہو تو کیا اینٹی نارکوٹکس یا مقامی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ واقعی آسان نہیں ہوتا۔ دستاویز کہتی ہے کہ انہوں نے سالوں تک اپنے شوہر اور 3 بھائیوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی رکاوٹ کے یہ دھندا چلایا،
یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس میں کامیابی کے پیچھے ان کا مخصوص طریقہ کار شامل تھا۔ انہوں نے کسی باہری شخص پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی کور ٹیم صرف اپنے ہی گھر والوں کو بنایا، ان کا شوہر اور ان کے 3 بھائی بس۔ اوہ، یعنی اسے ہم ٹائٹ سرکل آف ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، جب آپ کا سارا آپریشن گھر کی 4 دیواری اور خون کے رشتوں تک محدود ہو تو کسی بھی مخبر کے لیے اس نیٹ ورک میں گھسنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آ کر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو حقیقتاً پریشان کن ہے۔ دستاویز کے مطابق 2021 سے 2022 کے درمیان پنکی کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ انہیں لازماً انجان ڈیلیوری رائڈرز کا سہارا لینا پڑا۔ ہاں، اور جب انجان لوگ شامل ہوئے تو رسک بھی بڑھ گیا۔ بالکل، درخشاں پولیس نے کراچی میں ان کے انہی رائڈرز کو پکڑنا شروع کیا۔ دستاویز میں یہ حیران کن دعویٰ بھی موجود ہے کہ پنکی خود بھی درخشاں پولیس کے ہاتھوں کئی بار پکڑی گئی تھی، لیکن وہ ہر بار چھوٹ جاتی تھی۔ وہی تو، ہر بار وہ کسی فائنینشل ٹرانزیکشن کے طے پا جانے کے بعد آرام سے واپس آ جاتی تھی۔ اور یہاں جس ٹرانزیکشن کا ذکر ہے وہ کوئی عام روایتی رشوت نہیں تھی۔ دستاویز نے واضح طور پر پنکی کے مبینہ حوالے سے لکھا ہے کہ جب بھی وہ بزنس کی غرض سے کراچی اور لاہور کے درمیان سفر کرتی تھیں ہاں، تو ان کے پاس ہر وقت 2 کروڑ روپے نقد موجود ہوتے تھے۔ یہ رقم انہوں نے اس لیے مختص کی ہوئی تھی تاکہ سفر کے دوران اگر کوئی ادارہ انہیں پکڑ لے تو وہ آن دا اسپاٹ رشوت دے کر خود کو چھڑا لیں۔ رکیے، 2 کروڑ روپے نقد؟ یہ فگر سننے میں شاید چھوٹی لگے، لیکن ہاں، اس کی فزیکل ریالٹی کا اندازہ لگائیں۔ 2 کروڑ روپے کیش کا مطلب ہے نوٹس کے بڑے بڑے اور بھاری بیگز۔ بالکل۔ کوئی عام آدمی اتنی بڑی رقم لے کر عام سڑک پر چلنے سے ڈرتا ہے، اور یہ خاتون منشیات کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈفل بیگز میں کیش بھر کر اسی لیے سفر کر رہی تھیں کہ اسے انڈر ورلڈ کی ایک مخصوص بزنس انشورنس پالیسی کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ یہ واقعی کسی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر چھوٹے ڈیلیوری رائڈرز بار بار پکڑے جا رہے تھے، درخشاں پولیس کے سطح پر چھاپے لگ رہے تھے اور وہ خود بھی گرفتار ہو رہی تھی، تو آخر یہ معلومات سسٹم میں اوپر تک کیوں نہیں پہنچی؟ کیا کسی اعلیٰ افسر کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ مقامی سطح کی کرپشن صرف کسی کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مفادات پر مبنی ایک تحفظی دیوار یعنی ایک فائر وال بن جاتی ہے۔ ایک فائر وال؟ وہ کیسے؟ جب ایک مقامی اہلکار یا تھانہ کسی مجرم سے اتنی بڑی رقم وصول کر لیتا ہے تو وہ صرف رشوت نہیں لے رہا ہوتا، وہ اس مجرم کا بائی ڈیفالٹ بزنس پارٹنر بن جاتا ہے۔ اوہ، اچھا، یعنی اب مفادات جڑ گئے۔ بالکل، اس اہلکار کی اب ذاتی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس بات کو اپنے اعلیٰ افسران اور بڑے اداروں جیسے اینٹی نارکوٹکس فورس سے چھپائے، کیونکہ اگر بات اوپر جائے گی تو اس کی اپنی کرپشن بھی تو سامنے آ جائے گی نا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے۔ ہاں، اور وہ جو 2 کروڑ کا کیش فلو تھا اس نے درخشاں پولیس کے مقامی سطح پر ایک ایسا اندھا کنواں بنا دیا تھا جہاں سے ان کوئی بھی خبر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بار بار پکڑے جانے پر 2 کروڑ کی رشوت دینی پڑے تو بزنس کو چلانے کا اوور ہیڈ کاسٹ یعنی خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ کراچی میں مقامی تھانوں کا یہ جو ایکسٹورشن ماڈل تھا وہ پنکی کے منافع کو ضرور کھا رہا ہوگا۔ صحیح تجزیہ ہے آپ کا۔ اور یہی وجہ تھی کہ دستاویز کہتی ہے پنکی نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا اور اپنا آپریشن کراچی سے لاہور منتقل کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق وہاں کام کرنا آسان تھا۔ وہ خیابان ظفر سوسائٹی گولڈ روڈ میں رہائش پذیر ہوئی۔ لیکن لاہور میں بھی تو وہ قانون کی گرفت میں آئیں۔ ہاں، وہاں بھی ایک وقت ایسا آیا جب اسے قانون نے گھیر ہی لیا۔ ایک مقامی ڈی ایس پی نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب یہاں سے جو ہوا، مجھے لگتا ہے کسی اسکرپٹ رائٹر نے بھی ایسا پلاٹ نہیں سوچا ہوگا۔ واقعی یہ کافی حیران کن موڑ تھا اس کہانی کا۔ گرفتاری کا انجام پنکی اور اس ڈی ایس پی کی شادی پر ہوا۔ یہ تو بالکل کسی مذاق جیسا لگتا ہے۔ لیکن یہ سنگین قسم کا اور حقیقت پر مبنی واقعہ ہے جو پورے اسٹیٹ ایپراٹس کی کمزوری کو ننگا کرتا ہے۔ لاہور آ کر جب انہیں پکڑا گیا تو اس گرفتاری کو شادی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ صرف ایک جذباتی معاملہ ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، تو اور کیا تھا یہ؟ یہ دراصل پنکی کی سب سے بڑی اور طاقتور شیلڈ تھی،
یعنی تحفظ. ایک ڈی ایس پی کی بیوی بننے کے بعد آپ کا نیٹ ورک سیدھا قانون نافذ کرنے والے ادارے کی چھتری کے نیچے ہی آ جاتا ہے. یہ تو انتہائی چالاک موو تھی. بالکل. پنکی کے مطابق اس شادی کے بعد اس پورے دھندے میں مزید توسیع آئی اور 2022 کے بعد سے انہوں نے ان دونوں شہروں میں آزادی سے اپنا نیٹ ورک چلایا. حیرت کی بات ہے. اور سب سے حیران کن اور فکر انگیز بات یہ ہے کہ دستاویز کے مطابق وفاقی ادارہ ANF اور سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں کے ایکسائز ڈپارٹمنٹس اس سارے آپریشن سے مکمل بے خبر رہے. یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. یہ ایسی مثال ہوئی کہ ایک بینک کے اندر 3 الگ الگ سیکیورٹی گارڈز ہیں. ایک گارڈ والٹ کو دیکھ رہا ہے، ایک مین گیٹ پر ہے اور ایک CCTV کیمرہ پر بیٹھا ہے، لیکن تینوں نے آپس میں بات کرنے سے انکار کیا ہوا ہے. صحیح مثال دی آپ نے. ایک کو اگر کچھ نظر آتا بھی ہے تو وہ دوسرے کو خبر ہی نہیں کرتا. 3 بڑے ادارے جن کا بنیادی کام ہی منشیات کی روک تھام ہے، وہ اس پیمانے پر ایک خاتون کی سرگرمیوں سے سالوں تک بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جسے ہم اداراتی سائلوز یا اداراتی تقسیم کہہ سکتے ہیں. جب پولیس، ایکسائز اور نارکوٹکس کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر نہیں کرتے اور سب اپنی اپنی حدود میں قید رہتے ہیں تو ایسے سنڈیکیٹس کے لیے یہ بے رابطگی ایک جنت بن جاتی ہے. یعنی فوائد ان کو ملتے ہیں؟ بالکل. اگر کراچی پولیس کو کسی کرمنل کا پتہ لگتا ہے تو وہ سسٹم میں ایسی وارننگ جنریٹ ہی نہیں کرتی جو فوراً لاہور پولیس یا ANF کے ڈیش بورڈ پر نظر آئے. اور جب مفادات جیسے شادی یا رشوت درمیان میں آ جائیں تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ معلومات جان بوجھ کر ہی اداروں کے درمیان رکی جاتی ہیں. صحیح بات ہے. اسی لیے شاید دستاویز کے مصنف نے وزیر داخلہ اور دونوں صوبوں کے اعلیٰ عہدے داران سے سوال اٹھایا ہے کہ آخر ان اداروں کی کارکردگی کس سطح پر پہنچ چکی ہے. ہاں، کارکردگی کا اندازہ تو دستاویز میں موجود ایک اور واقعے سے ہوتا ہے جب ساؤتھ پولیس کی طرف سے پنکی کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس ریمانڈ مانگا گیا تو عدالت نے وہ ریمانڈ خارج کر دیا. ہاں، اور اس کے بعد کی ڈیٹیلز مزید پریشان کن ہیں. بالکل. اس کے بعد جو اس انسپیکٹر نے کیا اس نے واقعی حیران کر دیا. اس انسپیکٹر نے مبینہ طور پر پنکی کو باقاعدہ مبارکباد دی کہ میری کوششوں کے باوجود ریمانڈ نہیں ملا. مبارکباد دی؟ یہ تو حد ہو گئی. اور صرف مبارکباد نہیں، اس خدمت کے عوض دستاویز میں واضح لکھا ہے کہ اس انسپیکٹر نے عید سے پہلے 5 لاکھ روپے کا تحفہ بھی وصول کیا. ہم رکھوالوں کی بات کر رہے ہیں جو جرم کا تحفظ کرنے کے عوض تہواروں پر باقاعدہ تحفے وصول کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہماری پولیسنگ کے ایک بہت ہی تاریک پہلو کو اجاگر کرتا ہے جسے ٹرانزیکشنل پولیسنگ کہا جاتا ہے. ٹرانزیکشنل پولیسنگ تھوڑا واضح کریں گے اسے؟ اس نظام میں فرض کی ادائیگی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور قانون نافذ کرنے والا اہلکار اور جرم کرنے والا شخص ایک قسم کی کمرشل پارٹنرشپ میں داخل ہو جاتے ہیں. دستاویز کے مصنف نے یہاں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کارکردگی باعث شرم ہے. وہاں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے یا سفارش پر نااہل اور متنازع افسران کی وہاں تعیناتی کی گئی جس کی وجہ سے اس قسم کا کلچر پروان چڑھا اور عام عوام کا قانون پر سے اعتماد ہی ختم ہونے لگا. تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں فوراً اٹھتا ہے، اگر ساؤتھ پولیس اس طرح کمپرومائز ہو چکی تھی، مقامی تھانے رشوت پر چل رہے تھے، لاہور میں DSP شوہر بن چکا تھا اور ایکسائز اور ANF غافل تھے، تو آخر یہ سنڈیکیٹ ٹوٹا کیسے؟ کس نے پنکی کو گرفتار کیا؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: انٹیلیجنس. انٹیلیجنس. ہاں، دستاویز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ گرفتاری روایتی پولیس کی چھاپہ مار کارروائی یا کسی سڑک پر ناکے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. تو پھر کیسے ہوئی؟ آخر کار پنکی کی گرفتاری انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کی ہی تحقیقات اور ان کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ہی ممکن ہوئی. دستاویز کے مطابق موجودہ ایڈیشنل IG کراچی مسٹر آزاد خان، جو اس سے پہلے IB سندھ کے جوائنٹ ڈائریکٹر بھی رہ چکے تھے،
अच्छा। उन्होंने अपनी इसी बैकग्राउंड और आईबी से मिलने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का यहाँ बेहतरीन इस्तेमाल किया। सही। दस्तावेज में इस वाक़े का मुवाजना एक और मालूम केस अरमगान नामी मुलजिम के केस से भी किया गया है, जहां बताया गया है कि जब तक मामला मुखालिफ इदारों के पास था, तहकीकात सुस्त थीं, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ा और आईबी की मुदाखलत हुई, मामले में तेजी आ गई। मुझे यहाँ आपसे थोड़ी वजाहत चाहिए। जी जरूर पूछिए। हमारे यहाँ आम पुलिस और आईबी के काम करने के तरीके में ऐसा क्या बुनियादी फर्क है कि जो काम पूरी पुलिस फोर्स सालों नहीं कर पाई, वो इंटेलिजेंस ने इतनी आसानी से कर दिखाया? देखें, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसको ऐसे समझें कि रिवायती पुलिसिंग ज़्यादातर रिएक्टिव होती है, यानी जब कोई जुर्म हो जाता है या सड़क पर कोई पकड़ा जाता है तब पुलिस हरकत में आती है। अच्छा, तो वो इंतजार करते हैं कि कोई मुखबिरी करे या मौके पर कोई सबूत मिले तभी कुछ करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग मुकम्मल तौर पर डेटा पर मबनी होती है, यानी रिकॉर्ड्स और डेटा तज्जिया पर। हाँ, आईबी या दीगर एजेंसियां टेलीकम्युनिकेशन का डेटा कंगाल सकती हैं, मोबाइल फोन टावर्स के सिग्नल्स चेक करती हैं और मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पैटर्न्स को देखती हैं। तो पिंकी जैसा मॉडर्न सिंडिकेट सड़क पर खड़ा होकर आम तरीके से तो फरोख्त नहीं कर रहा था, वो तो बाकायदा एक बिजनेस मॉडल पर थे। सही पकड़ा आपने। इनकी सप्लाई चेन, इनके कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ डेटा की शक्ल में मौजूद था। इंटेलिजेंस इदारे इन्हीं डिजिटल और फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स को मैप करते हैं और उनका तज्जिया करते हैं और फिर एक ठीक निशाने पर छापा मारते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा छापा मारते हैं जहां निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जब तक मकामी पुलिस अपने टूल्स और सोच को इस टेक्नोलॉजी और डेटा पर शिफ्ट नहीं करेगी, ऐसे जदीद सिंडिकेट्स हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। ये बहुत वाज़ेह समझाया आपने। जब कोई इन तमाम बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ता है तो दस्तावेज का आखिरी पहलू सामने आता है। मुसन्निफ ने वजीर दाखिला और इंस्पेक्टर जनरल सिंध से शदीद गुजारिश की है कि साउथ पुलिस के अंदर बाकायदा एक क्लीन अप ऑपरेशन किया जाए ताकि इस निज़ाम की नाकामी को जड़ से उखाड़ा जा सके। लेकिन इस दस्तावेज और इन तमाम हक़ाइक़ का अगर हम निचोड़ निकालें तो हम असल में किस नतीजे पर पहुँचते हैं? इस सारे गहरे मुताले का निचोड़ ये है कि ये महज पिंकी नाम की एक फर्द या उसके भाइयों के जुर्म की कहानी नहीं है। ये पूरे स्टेट निज़ाम के फेल होने की एक मिसाल है। ये दस्तावेज 3 अहम नताइज सामने रखती हैं। वो 3 नताइज क्या हैं? पहला, इदारों के दरमियान राब्ते का वो फुकदान जिसमें वफाकी और सूबाई इदारे सालों तक अनजान बनकर बैठे रहे। दूसरा, निज़ाम के अंदर ऐसी सतह की करप्शन जहां 2 करोड़ कैश लेकर धंधे की बाकायदा इंश्योरेंस खरीदी जा सकती हो। और तीसरा नतीजा? और तीसरा और सबसे खतरनाक, सियासी मकासद के तहत या सिफारिश पर नाअहल अफसरान की तैनातियां जो मुहाफिज बनने की बजाय खुद इन माफियाज के साथी बन जाते हैं। लेकिन इस सबसे आम लोगों की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? आमतौर पर मालूमात के इस तूफान में ऐसी खबरें आती हैं और 2 दिन बाद खो जाती हैं। लोग करप्शन को एक बहुत ही सतही मफहूम में देखते हैं कि किसी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए चंद हज़ार रुपए दे दिए। सही, लेकिन बड़े पैमाने की करप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वही ना, इस हकीकत को जानना और समझना इंतहाई ज़रूरी है कि बड़े पैमाने की करप्शन सिर्फ एक रिश्वत नहीं है, ये बाकायदा एक ऑक्सीजन सप्लाई है जो ऐसे डरावने नेटवर्क्स को जिंदा रखती है। एक ऐसा नेटवर्क जो आम अवाम और उनकी नस्लों में मंशियात का जहर उतार रहा है। बिल्कुल। जब एक अफसर रिश्वत लेकर आंखें बंद करता है तो वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा रहा होता, वो दरअसल अवाम की तबाही पर दस्तखत कर रहा होता है। और जब तक इस बात पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, एहतिसाब कभी नहीं होगा। बिलाशुबा एहतिसाब उसी वक्त मुमकिन है जब मालूमात सबके सामने हों और हक़ाइक़ दस्तावेजी शक्ल में महफूज हों। इस कहानी में जो कानूनी और इदारती खामियां सामने आई हैं, उन्हें ठीक किए बगैर किसी दूसरे सिंडिकेट को पनपने से नहीं रोका जा सकता। मुताले के आगाज़ में जो हमने इस नेटवर्क को एक डार्क स्टार्टअप से तशबीह दी थी, अब वो तशबीह बिल्कुल दुरुस्त लगती है। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में इतनी शिद्दत से गूंज रहा है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, वो क्या सवाल है?
اگر ایک میٹرک پاس خاتون جو ابتدائی طور پر صرف اپنی ضرورت پوری کر رہی تھی، کسی اعلیٰ تعلیم یا بزنس بیک گراؤنڈ کے بغیر صرف اپنی چھوٹی سی ٹیم اور رشوت کے پیسوں کی بنیاد پر اتنا بڑا اور منظم نظام کھڑا کر سکتی ہے. بالکل، اور وہ بھی ایسا نظام جس سے ملک کے 3 بڑے ادارے مکمل بے خبر رہیں. صحیح. تو اس حقیقت کے پیش نظر کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ اس ملک میں اس وقت اور کتنے ایسے جدید اور بے پناہ طاقتور سنڈیکیٹس ہیں؟ یہ حقیقت واقعی نیند اڑانے والی ہے. جب فیل ہونے کا راستہ اتنا آسان اور کھلا ہے تو اس راستے پر چلنے والا وہ ہرگز کوئی آخری نظام تو نہیں ہوگا. اور کتنے ایسے دھندے ہوں گے جو ٹھیک اسی لمحے کسی اندیکھے کونے میں بالکل پورے عروج پر کام کر رہے ہوں گے. خیر، اسی گہرے اور فکر انگیز خیال کے ساتھ معلومات کے اس حیران کن مطالعے کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں.